أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. It is narrated on the authority of Umar bin Khattab that when it was the day of Khaybar, a party of companions of the Apostle, peace be upon him, came there and said, "So and so is a martyr," till they happened to pass by a man and said, "So and so is a martyr." Upon this the Messenger of Allah, peace be upon him, remarked, "Nay, not so. Verily I have seen him in the fire for the garment or cloak that he had stolen from the booty." Then the Messenger of Allah, peace be upon him, said, "Umar, son of Khattab, go and announce to the people that none but the believers shall enter paradise." He, Umar bin Khattab, narrated, "I went out and proclaimed, verily none but the believers would enter paradise." It is narrated on the authority of Abu Huraira, "We went to Khaybar along with the Apostle, peace be upon him, and Allah granted us victory. We plundered neither gold nor silver, but laid our hands on goods, corn and cloths, and then bent our stops to a valley. Along with the Messenger of Allah, peace be upon him, there was a slave who was presented to him by one Rifa bin Zayd of the family of Judham, a tribe of Dubayb. When we got down into the valley, the slave of the Messenger of Allah, peace be upon him, stood up and began to unpack the saddle bag and was suddenly struck by a stray arrow which proved fatal. We said, "There is a greeting for him, Messenger of Allah, as he is a martyr." Upon this the Messenger of Allah, peace be upon him, remarked, "Nay, not so. By him in whose hand is the life of Muhammad, the small garment which he stole from the booty on the day of Khaybar, but which did not legitimately fall to his lost, is burning like the fire of the hell on him." The people were greatly perturbed on hearing this. A person came there with a lace or two laces and said, "Messenger of Allah, I found them on the day of Khaybar." The Holy Prophet remarked, "This is a lace of fire or two laces of fire." Zahir bin Harb, Hashim bin Qasim, Akrama bin Ammar, Samak, अबू ज़मील हनफी, इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मुझसे हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ग़ज़वा खैबर में चंद सहाबा इकराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ करने लगे कि फ़लाँ आदमी शहीद है। यहाँ तक कि एक आदमी पर गुज़र हुआ तो इसके मुतल्लक़ भी कहने लगे कि फ़लाँ शहीद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हरगिज़ नहीं, मैंने इसे चादर या इबा की चोरी की वजह से इसको जहन्नुम में देखा है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ इब्ने ख़त्ताब, जाओ और लोगों में आवाज़ लगा दो कि जन्नत में सिर्फ़ मोमिन ही दाखिल होंगे
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نکل کر لوگوں میں یہ آواز لگا دی کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے۔ ابو طاہر ابن وہب، مالک بن انس، ثور بن زید دیلی، سالم ابی غیث مولا ابن مطیع، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قنیبہ بن سعید، عبدالعزیز ابن محمد، ثور، ابو غیث، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی، تو ہم نے سونا اور چاندی نہیں بلکہ اسباب، اناج اور کپڑا وغیرہ مال غنیمت میں سے لیا۔ پھر ہم وادی کی طرف چلے۔ اس غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غلام تھا جسے قبیلہ جذام کے بنی دبیب کے ایک آدمی رفاع بن زید نے پیش کیا تھا۔ پھر ہم وادی میں اترے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان کھولنے لگا۔ اسی دوران اسے ایک تیر لگا اور اس سے وہ مر گیا۔ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے شہادت مبارک ہو۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو چادر اس کے حصہ میں نہیں تھی وہی چادر اس کے اوپر شعلہ کی صورت میں جل رہی ہے۔ یہ سن کر سب خوف زدہ ہو گئے۔ ایک آدمی ایک تسمہ یا دو تسمے لے کر آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجھے خیبر کے دن جنگ کے موقع پر ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تسمے بھی آگ کے ہیں۔ اللہ اکبر، صدق اللہ العظیم۔